ابھی حال ہی میں میرے دو قریبی لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی تکلیف دہ تھے۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ ایک نوجوان خاتون ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ کام کے لیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ موٹر بائک میں پیچھے بیٹھ کے جا رہی تھی۔ اچانک ایک اور موٹر بائک اس کے سامنے آئی جو کہ ایک بہت چھوٹا بچہ چلا رہا تھا، اور ان کی ٹکر ہوئی آپس میں۔ یہ خاتون جو تھی یہ گری بائک سے، اس کے سر پہ چوٹیں آئیں، بے ہوش ہو گئی، انٹرنل انجریز بھی تھیں، یہ ہسپتال میں داخل رہی کافی دن۔ اب گھر تو آ گئی ہے، لیکن یہ کہ وہ پوری طرح چل نہیں سکتی، اس کو چکر آتے ہیں، کھا نہیں سکتی۔ اب اس کے چھوٹے بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اب اس کے بوڑھے ماں باپ پہ ہے۔ ظاہر ہے کہ خاوند بھی اس کا پریشان ہے، بلکہ پوری فیملی ہی پریشان ہے۔ تو ایک فرد کے اس طرح سے زخمی ہونے سے کتنے لوگوں پر اس کا اثر پڑا ہے، اور ایک ظاہر ہے کہ وہ کماتی بھی تھی، تو اس کی وجہ سے جو فائنینشیل لاس ہے وہ ایک الگ پرابلم ہے۔ دوسرا جو واقعہ ہے اس میں بھی ایک نوجوان ہے جو کسی کے گھر میں مالی کا کام کرتا تھا، اور وہ کام سے مطلب گیٹ سے نکل رہا تھا اپنی موٹر بائک پہ کہ ایک کار تیزی سے سامنے آئی، اس کو ہٹ کیا۔ وہ جو بائک پہ سوار تھا بندہ، وہ ایک دوسری کار کے ونڈ سکرین پہ جا کے گرا، اور وہاں سے وہ اچھل کے سڑک پہ جا کے گرا۔ اس کے سر کی ہڈی 2-3 جگہ سے ٹوٹی ہے، اس کے خون بہہ رہا ہے، انٹرنل بلیڈنگ ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہے، بے ہوش ہے، اور ہر جگہ سے اس کے خون نکل رہا ہے۔ اس کو خون دے رہے ہیں لیکن وہ اتنا ہی نکل رہا ہے، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں، اور اس کی جو وائف ہے وہ ایک تیسرا بچہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اس خاندان پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اور یہ کوئی انوکھے واقعات نہیں ہیں، پاکستان میں اس طرح کے متعدد ڈیلی واقعات ہوتے ہیں۔ یہ میں کچھ ریسرچ کر رہی تھی، اور اس میں کچھ یہ اعداد و شمار ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ٹریبیون میں 22 دسمبر کو یہ ایک آرٹیکل تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 2020 میں جو ٹوٹل ایکسیڈنٹس تھے وہ 10,369 تھے، اور اس میں سے 4,566 جو تھے وہ فیٹل تھے۔ یہ موٹر سائیکل ریلیٹڈ ایکسیڈنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کہا ہے کہ 75 رجسٹرڈ جو وہیکلز ہیں، مطلب جو سواریاں ہیں، 75% وہ موٹر بائکس ہیں۔ اچھا، موٹر بائکس جو ہے وہ 2 ویلز ہوتے ہیں، اس کے 4 ویلز نہیں ہوتے کار کی طرح، تو اس پہ بیلنس کرنا اپنے آپ کو اور اس کو ٹریفک میں سے گزارنا جو ہے وہ بغیر ٹریننگ کے اور بغیر کسی سکل کے ممکن نہیں ہے، یا بہت ہی مشکل ہے۔ اور اس میں جو موٹر بائکس کی انجریز ہوتی ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے سر کی انجری ہوتی ہے، مطلب آپ کا اسکل یہاں فریکچر ہو جاتا ہے، یا برین آپ کا متاثر ہوتا ہے، اور اس کی شرح جو ہے وہ 26.8% ہے۔ اسی طرح کراچی میں بھی یہی اعداد و شمار ہیں۔ وہاں پہ تو یہ بتایا گیا کہ جو 65% جو موٹر بائکس کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ جو ہیوی ٹریفک ہوتی ہے، جیسے بسیں ہیں، کیا کہتے ہیں، ٹرالیاں ہیں، یا جو ٹریلرز ہیں، ٹرکس ہیں، ان کے تصادم سے ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں اور بھی بہت سی اسٹیٹسٹکس ہیں، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، وہ آپ خود ہی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں میٹر کرتی ہے ایکسیڈنٹ کرنے میں۔ سپیڈ ہے، پھر ٹریفک کے قوانین کی نافرمانی ہے، اس کے علاوہ ان ایکسپیرینس ڈرائیورز جو ہوتے ہیں وہ ہیں، پھر جو ٹریفک رولز کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، فالو کرنا تو دور کی بات ہے۔ پھر جو بائکس میں پرابلمز ہوتے ہیں، مطلب بائکس کی اپ کیپ نہیں ہوتی، اس کی مینٹننس نہیں ہوتی، ان کے سائیڈ مررز جو ہیں وہ اتار دیے جاتے ہیں، ان کے جو انڈیکیٹر ہے وہ، میں نے تو لاہور میں شاید ہی کوئی ایسا موٹر بائک والا دیکھا ہو جس کا انڈیکیٹر کام کرتا ہے۔ وہ تکے سے سائیڈ چینج کرتے ہیں، لیفٹ جاتے ہیں، رائٹ جاتے ہیں، آگے پیچھے جو آ رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو خود اپنا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں بہت سی وجوہات ہیں۔ پھر سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ سیفٹی گیئر، مطلب ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنا ہے۔ اور ہیلمٹ جو ہے وہ جو استعمال بھی کرتے ہیں تو حکومت کی طرف سے کوئی اس پہ کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی اس کا معیار نہیں ہے کہ ہیلمٹ کی جو سیفٹی ہے جو مارکیٹ میں مل رہے ہیں اس کا کوئی ٹیسٹ کر رہا ہے، اس کو کوئی چیک کر رہا ہے یا نہیں۔
تو جنہوں نے ہیلمٹ پہنے بھی ہوتے ہیں وہ بھی اتنے سیف نہیں ہوتے. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ فائن کیے جائیں، لیکن وہ جب فائن کرنا شروع ہوتے ہیں تو تھوڑے دن کے لیے لوگ تھوڑا محتاط ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی اپنی پرانی روش پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں بہت ساری اور جو چیزیں ہیں جیسے ٹریفک کے حالات ہیں، پھر سڑک کے حالات ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری جو گاڑیاں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ ان کی کیا رفتار ہے، وہ کس طرح سے ٹریفک کو فالو کر رہی ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. میں دیکھتی ہوں اکثر کہ کم از کم لاہور میں جہاں میں خود ڈرائیو کرتی ہوں وہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے خیال میں، مجھے نہیں پتا کہ سرکاری اعداد و شمار کیا ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کم از کم 70-80% یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ جو لوگ ہیں وہ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے. کوئی کہتا ہے بہت ہیوی ہے، کوئی کہتا ہے گرم ہے، کوئی ویسے ہی شوقیہ نہیں پہنتے. کچھ ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ ایکسپینسو بھی لگتا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس ملک میں آج کل جو حالات ہیں، معاشی حالات، اس میں لوگ ہر چیز میں پیسہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی کاسٹ بھی ایک ایشو ہے. بہت سارے اس میں فیکٹرز ہیں اور یہ سارے جو ہیں ڈاکیومنٹڈ ہیں، اخباروں میں بھی ہیں، سرکاری اعداد و شمار میں بھی یہ لکھے گئے ہیں. لیکن جو ایک چیز نہیں لکھی گئی یا جس کا تذکرہ نہیں ہو رہا، وہ میرا خیال ہے دو چیزیں ہیں یا دو عناصر ہیں، دو وجوہات ہیں جس پہ بات نہیں ہو رہی. ایک یہ کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. کیا ضرورت ہے موٹر بائکرز کو، جبکہ فیول بھی ایکسپینسو ہے، بائک کی اپ کیپ بھی ایکسپینسو ہے، جو سٹریس ہوتا ہے ڈرائیونگ میں وہ بھی ایک انسان کی کارکردگی پہ اثر کرتا ہے. یہ ساری چیزیں لوگ کیوں کریں اگر ان کو سیف اور سیکیور اور آرام دہ اور ریلائبل، مطلب جو ٹائم پہ بھی آئے، اس طرح کا اگر ان کو پبلک ٹرانسپورٹ مہیا ہو. پاکستان میں پبلک ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں، جو خاص طور سے جو بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ تو بغیر پبلک ٹرانسپورٹ کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لوگ اپنا کاروبار، اپنی زندگی کا جو روزانہ کے ان کے ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں. پبلک ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا، یہ جو بچے ہیں اس وقت جو کہ بائک، میں دیکھ رہی ہوں اسکول کے بچے بائکس چلا رہے ہیں، اور وہ صرف ایک بچہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے 2-3 اس کے اور بہن بھائی یا دوست بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اسکولوں سے ایک ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں بائکس پہ. اور یہ سارے اسکول کے مطلب 12, 13, 14 سال کے بچے ہیں جو کہ بائکیں چلا رہے ہیں. اس لیے کہ ماں باپ کے پاس کوئی سیف اور طریقہ نہیں ہے. ظاہر ہے ماں باپ جو ہیں وہ مصروف ہیں، باپ تو کام پہ چلا جاتا ہے، ماں جو ہے وہ اتنی بے چار اور لاچار ہے کیونکہ اس کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اس کے لیے موومنٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ ان کی حالت تقریباً ان لوگوں کی طرح ہے جو اپاہج ہیں، جو کہ معذور ہیں، جو اپنا کام خود نہیں کر سکتے. اگر پبلک ٹرانسپورٹ ہو تو یہی خواتین اپنے بچوں کو جا کے خود لا سکتی ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں، یا اگر کم از کم ان کے پاس کوئی اور ذریعہ ہو تو. اور پھر رکشہ کرنا، اور وہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس سے خرچہ بڑھتا ہے، وہ لوگ آج کل افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ بچوں کو بائک خرید کے دے دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا اس میں پیئر پریشر بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک کے پاس بائک ہے تو باقی بچے بھی ضد کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. بہرحال پبلک ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا ان مسائل کی بہت بڑی ایک وجہ ہے، اس کا ایک روٹ کاز ہے. لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کیوں نہیں ہے اس ملک میں؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ مافیاز ہیں، یہاں پہ وہ مافیاز ہیں جنہوں نے اس وقت پورے ٹرانسپورٹ سسٹم کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ بائکس بیچتے ہیں، جو گاڑیاں بیچتے ہیں، جو پیٹرول بیچتے ہیں، یہ ان کے مفاد کے خلاف ہوگا اگر یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ آرام دہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر ان لوگوں کا کاروبار نہیں چلے گا. تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے اس طرح کے جو پروٹیکٹیو میجرز ہیں یا جو کام ہونے چاہیے ان کو نہیں ہونے دے رہا، اور لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان سے وہ کھیل رہے ہیں. ایک اور جو وجہ ہے جس کی اور کوئی بات نہیں کرتا، وہ یہ ہے کہ پاپولیشن کنٹرول. پاکستان میں اس وقت
سب کو معلوم ہے کہ ایک یوتھ بلج کا نام دیا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ 60 یا 65% جو آبادی ہے وہ 30 سال سے کم عمر کی ہے, اور اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ 15 سال سے بھی کم عمر کے لوگ ہیں یا بچے ہیں. اب جب اتنی آبادی ہوگی, اتنا زیادہ برڈن ہوگا, تو اس کو کیسے آپ سنبھالیں گے؟ اتنی پاپولیشن کو آپ کیسے یہ سب چیزیں مہیا کریں گے؟ تو یہ ایک اور جو ہے جس پہ بات نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں اور بہت سے عناصر شامل ہو جاتے ہیں. اس میں پھر مذہبی لوگ بھی اپنی رائے دینا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کے پیچھے جو ہیں وہ اکنامک جو ریزنز ہیں اس کے, وہ بھی ظاہر ہے کہ ہمیں معلوم ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگوں کی اویئرنیس, لوگوں کو اویئرنیس دلانا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. اور یہ ایک زمانے میں ہوتا تھا جب پاکستان میں باقاعدہ فیملی پلاننگ پہ بات ہوتی تھی, کیونکہ پوری دنیا میں یہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہماری طرح کے ملک ہیں, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, وہ اس جو آبادی کی تعداد, مطلب آبادی کی شرح جس تیزی سے بڑھ رہی ہے, اس تیزی سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. اس طرح کی تیزی سے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں جس سے ان تمام لوگوں کی ضروریات کو کیٹر کیا جائے. تو یہ جو پاپولیشن جس کو بلج کہتے ہیں, وہ ایک پاپولیشن بام کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے, جس سے نہ صرف کہ ان کو, اس آبادی, ان بچوں کو خود خطرہ ہے, بلکہ وہ ایسا برڈن بننے والے ہیں. نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی ملک کا ایک سرمایہ ہوتے ہیں. ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کی سیفٹی, ان کی پراپر نرشمنٹ, ان کو خوراک, ان کی نشو و نما, ان کی جو اسکولنگ ہے, اس پہ پوری قوم کی جو ہے وہ اس کی توجہ اس پہ مرکوز ہونی چاہیے, اس کے لیے پلان بننے چاہیے. لیکن یہاں پہ وہ نہیں ہو رہا. اس کی ظاہر ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے وہ اس سے بالکل بے خبر ہے, بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ ایک بہت بڑا جرم ہے اس کا, پوری تمام پچھلی حکومتوں کا, کہ انہوں نے یوتھ کے لیے کوئی پلان نہیں بنایا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس آبادی کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اور یہ جو لوگ ہیں نا, جو سرمایہ دار ہیں, جاگیردار ہیں, جو بڑے بڑے مافیاز ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جب یہ اتنے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ نہ تعلیم ان کو ملتی ہے, نہ ٹریننگز ملتی ہیں, نہ کوئی سکلز ملتی ہیں, وہ ان کی کاروبار کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, ان کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں, ان کے جو بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں, بڑے بڑے ان کے بزنسز ہیں, اس میں کام کرتے ہیں, اور وہ اس سے ان کا جو ہے وہ کاروبار چلتا ہے. تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک میں جو ہے یوتھ کا کیا حال ہو رہا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ملک میں اسکلڈ لیبر کا فقدان ہو رہا ہے. مطلب آپ کو اسکلڈ لیبر جو کہ تعلیم یافتہ ہو, جس کی ٹریننگ ہو, چاہے وہ آپ کی ایکیڈیمک ٹریننگ ہو یا وہ ہنرمندی ہو, مطلب جو کہ ہاتھ کرنے کی, جو ہاتھ سے کام کرنے کی جو اسکل ہوتی ہے, جس میں چاہے پلمبنگ ہو, چاہے وہ کنسٹرکشن ورکرز ہوں, وہ اس کی جو ہے فقدان ہوتا جا رہا ہے. آپ کو وہ لوگ نہیں ملتے جو پراپرلی ٹرینڈ ہوں اپنے کسی بھی ٹریڈ میں. اور یہ جو سب چیزیں ہیں, یہ ان کا تعلق, ان سب مسائل کا پولیٹیکل جو سسٹم ہے آپ کا, یہ اس سے جڑا ہوا ہے. کیونکہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو پالیسیز بنانی پڑتی ہیں, آپ کو قانون نافذ کرنے پڑتے ہیں, آپ کو ایک پوری پلاننگ کرنی پڑتی ہے, آپ کو اس کے لیے ریسورسز جو ہیں وہ اس کے لیے مختص کرنے پڑتے ہیں. تو جو بھی پولیٹیکل ایشو ہوتا ہے, اگر اس سے وہ لوگ جو اس پورے مسئلے سے متاثر ہو رہے ہیں, اگر وہ لوگ پالیٹکس میں شامل ہی نہیں ہیں, اگر پالیٹکس میں ان کی آواز ہی نہیں ہے, وہ پالیٹکس میں سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہیں, ان کی جو بات ہوتی ہے, ان کی آواز کو جو تھوڑی بہت ادھر ادھر سے نکلتی ہے, اس کا کوئی ویٹ ہی نہیں ہے. مطلب جو آپ کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں, جو الیکشنز جیت کے ہر وقت اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں, ان کو اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے ان پہ کوئی پریشر ہی نہیں ہے, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ آپ لوگ, عام لوگ, اور یہ جو بائک چلاتے ہیں, یہ عام مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, کچھ محنت کش طبقہ, یہ وہاں اس طبقے سے یہ لوگ تعلق رکھتے ہیں. اور یہی طبقہ ہے جو کہ سیاست میں نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ جا کے ووٹ دے دیتے ہیں, وہ جلسوں میں چلے جاتے ہیں, ان کو کوئی تھوڑی بہت مراعات مل جائے, تھوڑی بہت کسی کو نوکری مل جائے, کسی کا کام کر دیا جائے, تو وہ اس پہ خوش ہو کے اس لیڈر کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں یا اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں.
تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ طبقہ خود ہے جو اس سے متاثر ہو رہا ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ جب تک یہ لوگ خود سیاست میں نہیں آئیں گے، جب تک یہ لوگ خود اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے، تب تک ان کی حالت نہیں بدل سکتی. ان کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کرے گا، ان کی پروٹیکشن کے لیے کوئی بات ہی نہیں کرے گا. اسمبلی میں آپ جتنے مرضی اعداد و شمار اخباروں میں چھاپ دیں، آپ جو پاکستان کا اسٹیٹسٹکس بیورو ہے وہ اپنے چھاپ دے اعداد و شمار، لیکن جب تک اس پہ بات نہیں ہوگی، اس پہ اسمبلی میں بات نہیں ہوگی، اس پہ کوئی وہ نہیں بنیں گے، بل نہیں پیش ہوں گے اس کے لیے، تب تک یہ حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اسی لیے برابری پارٹی پاکستان کو اسٹیبلش کیا گیا تھا کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ آ کے منظم اور متحد ہو کے اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنی بات کر سکتے ہیں، اپنے مسائل جو ہیں ان پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں، اس کے لیے حل نکال سکتے ہیں. اور اگر آپ ایک بڑی تعداد میں ہوں، اور میرا مطلب ہے کروڑوں کی تعداد میں ہوں، تو صرف آپ لوگ مافیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو حکومت میں لوگ ہیں، جو اس وقت ایک پورا حکومتی طبقہ ہے، ایک سیکشن ہے جس میں کہ تمام پارٹیاں شامل ہیں، ان میں یہی لوگ بیٹھے ہوئے مافیا کے. تو یہ کیسے آپ کے حالات ٹھیک کریں گے؟ یہ کیسے آپ کے فائدے کے قانون بنائیں گے؟ کیونکہ ان کے مفادات تو گاڑیوں کی امپورٹ سے، پیٹرول پمپ سے، اس طرح کی چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں. ٹرانسپورٹ کا جو پورا سسٹم ہے یہ اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں، جواد احمد کی قیادت میں آپ منظم ہوں، آپ اس ملک کو بدلیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. بہت شکریہ.